دنیا میں اربوں خربوں باپ دادے، احسن کہاں سے ملے گا؟ ہر بندے کا باپ دادا، اگر باپ دادے کی چلنی ہے تو اربوں خربوں باپ دادا ہیں، یہ شریعت شطرنج کا کھیل بن کر رہ جائے گا، اور امتحان قائم ہے۔ زندگی مل چکی احسن عمل کے امتحان کے طور پر، پھر موت کیوں ہے؟ تاکہ احسن عمل کا تم سے حساب لیا جائے، چھوڑا نہیں جائے گا۔ زندگی کیوں دی؟ تاکہ تم اچھے عمل کا انتخاب کرو۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تمہیں زندگی دی ہے، اچھے عمل کے انتخاب کے لیے کافی ہے، یہ تھوڑی عمر نہیں۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، جبکہ تمہارے پاس ڈرانے والا نبی بھی آ چکا ہے۔ دیکھیں کسی انسان کو پیدا کیا جائے، عمر اس کی 70 سال 80 سال 100 سال، اور اسے کہا جائے کہ جاؤ حق تلاش کرو، حق کو چھان مارو، قریہ قریہ گھومو، 80 سال 100 سال آپ کی عمر ہے، یہ عمر ناکافی ہو سکتی ہے؟ میں حق کہاں سے لوں، کہاں سے تلاش کروں؟ اللہ فرما رہے تمہیں عمر دی 70 80 100 سال، اور تمہاری طرف نبی بھیجا حق دے کر، پھر کون سا مشکل ہے؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، نبی آ چکے حق بتانے کے لیے۔ ان حق تلاش نہیں کرنا، حق سامنے موجود ہے، عمر موجود ہے احسن عمل اختیار کرنے کے لیے۔ اس امتحان میں پوری طرح تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ نبی علیہ السلام سے ایک مجلس میں 2 سوال ہوئے، ای الناس خیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان کون ہے؟ سب سے بہترین انسان؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو۔ وہ احسن عمل، عمر لمبی ہو عمل اچھے ہو، وہ سب سے بہترین انسان۔ جوں جوں اس کی عمر آگے بڑھتی جائے، جوں جوں وہ آگے بڑھ رہا ہے عمر کے اعتبار سے، تو اس کے عمل میں بہتری آ رہی، تحسن آ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، یہ سب سے افضل انسان۔ وَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ یا رسول اللہ، پھر سب سے بدترین کون ہے، سب سے برا بندہ کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے برا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو عمل برے ہوں۔ لمبی عمر کا فائدہ نہیں اٹھا رہا، اس کی فطرت میں برائی ہے، بڑھاپا آنے کے باوجود نیکی کی طرف نہیں آ رہا، نماز کی طرف نہیں آ رہا، اللہ کے ذکر کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں آ رہا، یہ سب سے بدترین انسان۔ عمر تو طویل ہے مگر برائیاں قائم، برے عمل کرتا ہے۔ اور سب سے اچھا انسان وہ ہے، عمر طویل ہے مگر نیکیاں کر رہے ہیں، اس عمر کو کھپا رہے نیک اعمال میں، اس کے اعمال میں اور ترقی ہو رہی ہے، عمر گزرنے کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، یہ انسان کامیاب ہے، یہ انسان کامیاب ہے۔ تو زندگی کیوں دی؟ اچھے عمل اختیار کرنے کے لیے، اچھے نہیں بلکہ احسن، سب سے اچھا عمل اختیار کرنے کے لیے۔ اب یہ سب سے اچھے عمل کہاں سے ڈھونڈو گے، کہاں سے پاؤ گے؟ شریعت نے پوری رہنمائی ہمیں دی، پوری رہنمائی کہ سب سے اچھے عمل کہاں سے ملیں گے۔ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو خطبہ پڑھا کرتے تھے، اس خطبے میں احسن کا تشخص آپ نے پیش کیا اس خطبے میں، اور خطبہ بڑے بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے آپ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کے خطبے کی آواز ہمیں بازار میں سنائی دیتی، بازار تک پہنچتی، علا صوتہ، آپ کی آواز اونچی ہو جاتی، وانتفخت اوداجہ، رگیں پھول جاتی گردن کی، اور وحمر وجہ، چہرہ سرخ ہو جاتا،
جب وہ الفاظ ادا کرتے. وہ الفاظ کیا تھے؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ یا احسن الحدیث کتاب اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ احسن کا ذکر آ رہا ہے جو میرا آپ کا امتحان ہے کہ یہ احسن کہاں سے ملے گا ہمیں؟ یہ احسن کہاں سے پاؤ گے؟ یہ برادری کی خاک چھاننا چھوڑ دو، باپ دادوں کا نام لینا چھوڑ دو. یہ تو بڑی جاہلیت ہے. یہ تو باپ دادا کا نام کفار مکہ لیا کرتے تھے. ہر گھر میں شرک تھا، ہر گھر میں بدعت تھی، گناہوں کی بھرمار تھی، چوریاں اور ڈاکے تھے، شراب نوشی تھی. ان سے پوچھا جاتا یہ سارا تم کہاں سے لائے ہو؟ ہر گھر میں بت اور شرک، یہ کہاں سے لائے ہو؟ وہ کیا جواب دیتے؟ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس سارے نظام پر اپنے باپ دادا کو پایا. کون کہہ رہے؟ کفار قریش. اپنے باپ دادا کو ہم نے اسی طریقے پر پایا. جاہلیت کی بات ہے. آج بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں، باپ دادا کا طریقہ، باپ دادا کا راستہ. کیا فرق ہے پھر؟ صرف ایک فرق ہے، جاہلیت کے دور میں جب کفار قریش نے یہ بات کی اس وقت اللہ کے نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی، کوئی نظام ان کے پاس نہیں آیا تھا. اور آج مسلمان جو یہ بات کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی بعثت ہو چکی، نظام دیا جا چکا، کتاب و سنت پیش کیا جا چکا. ان کے پاس نظام نہیں تھا، نبی مبعوث نہیں ہوا. آج نظام موجود ہے، قرآن و حدیث موجود ہے، نبی مبعوث ہو چکا، نبی کی دعوت آ چکی، محبت اور عشق کے لاکھ دعوے ہیں مگر نبی کی بات نہیں مانتے. بات کس کی؟ باپ دادا کی. بات کس کی؟ قوم برادری کی. تو کتنا ایک ایسا فرق ہے جس فرق کو دیکھتے ہوئے ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. کفار قریش نے یہ بات ضرور کی اس وقت جب نبی مبعوث نہیں ہوا تھا، اور آج یہ بات ہم کر رہے ہیں حالانکہ نبی آ چکا، نظام پیش کر چکا، نصیحت دے چکا، کتاب و سنت چھوڑ چکا ہمارے بیچ. اور یہ بات کر کے کیا؟ لقد ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، کہ میری امت کے لوگوں میں تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے. وہ نبی. تو یہ بات جاہلیت کی بات ہے. ان احسن آپ نے لینا ہے تو قوم برادری کی بات نہ کرو، باپ دادا کی بات نہ کرو، کثرت اور قلت کی بات نہ کرو، پیروں اور اماموں اور مرشدوں کی بات نہ کرو. احسن عمل کا منبع دو چیزیں ہیں. دو چیزیں کیا ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے خطبے میں ہمیشہ دہرایا کرتے؟ اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہترین احسن بات اللہ کا کلام ہے، قرآن حکیم. سب سے احسن بات، سب سے احسن کلام اللہ ہے، قرآن پاک ہے. احسن وَأَحْسَنَ الْهَدِيَ هَدِيَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین اس قرآن کی عملی تعبیر اور تفسیر کس کی ہے؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہدایت اور آپ کا طریقہ. یہ سب سے بہترین طریقہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اللہ کے پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے سامنے طریقے بہت ہوں گے، فلاں کا طریقہ، فلاں کا طریقہ، فلاں کی بات، فلاں کا قول، فلاں کا فتویٰ، فلاں کے ملفوظات، طریقے بہت ہوں گے. مگر تم ایک بات نوٹ کر لو، ان سارے طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ کس کا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اب باتیں تو واضح ہیں بالکل. یعنی زندگی اور موت اللہ نے پیدا کی. زندگی کیوں دی؟ احسن عمل کا امتحان لینے کے لیے. احسن عمل کہاں سے ملے گا؟ جہاں سے اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا.
یہ بات آپ کی رائے پر نہیں ہے، قوم برادری کی رائے پر نہیں ہے، کسی بڑے چھوٹے کی رائے پر نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دو چیزوں کو احسن قرار دیا، ایک کتاب اللہ کلام الرحمن اور دوسرا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طریقہ۔ ایک ہاتھ میں کتاب اللہ کو تھام لو اور ایک میں اللہ کے پیغمبر کے طریقے کو، آپ کی ہدایت کو اور آپ کی سنت کو تھام لو۔ بات بالکل واضح۔ تو یہ فلسفہ حیات اور موت، زندہ آپ کو کیا، زندگی آپ کو دی، پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا، عمر دی آپ کو 100 سال دی، 80 سال دی۔ کیوں دی؟ تاکہ اس عمر میں آپ نے احسن شے کو اختیار کرنا، اس احسن کو سمجھ لو، اس کو قبول کر لو اور اس کو اختیار کر لو۔ اس کو اختیار کر لو گے تو یقیناً تم اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاؤ۔ دیکھیں جب نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ ان اللہ نظر الی اہل الارض فما قاتهم عربهم وعجمهم الا بقایا اہل الکتاب۔ نبی کی بعثت سے قبل اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا، زمین والوں کو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، تمام زمین والوں کو دیکھا، تمام زمین والوں۔ اللہ نے کیا پایا؟ فما قاتهم، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناپسندیدہ اور ناراضگی قابل پایا۔ مقت عربی میں، عربی کا لفظ ہے، اشد الغضب۔ سب کو کیا پایا؟ یہ ساری کائنات مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک اللہ کے شدید غضب کی مستحق ہے، لعنت اور پھٹکاروں کی مستحق ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کو دیکھا، کوئی ایک بندہ ہدایت پر نہیں۔ ہاں الا بقایا اہل الکتاب، کچھ اہل کتاب تھے جو ایک ہاتھ کے پوروں پر گنے جا سکتے تھے، وہ بھی زیادہ نہیں تھے، باقی پوری دنیا گمراہ، اللہ کی ناراضگی کی مستحق، شدید غضب کی مستحق پوری دنیا۔ یہ اللہ نے کب دیکھا؟ اپنے نبی کی بعثت سے قبل۔ معاشرہ بدحالی کا شکار تھا، معصیتیں، تاریکیاں، ظلمات پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ مانا انسانوں میں ایک انسان بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کو خوش کر سکے سوائے چند اہل کتاب، باقی سارے گمراہ تھے، سب نے اللہ کو ناراض کیا اور سب اللہ تعالیٰ کے شدید غضب کے مستحق تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ان سب کو عذاب دینے کی حجت قائم ہو چکی تھی، اللہ چاہتا پکڑ لیتا سب، اپنے ایک امر سے سب کو برباد کر دیتا، وہ قادر ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ اگر چاہے ایک لمحے میں پوری کائنات کو تباہ کر دے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اسی لمحے ایک نئی دنیا لا کر بسا دے، ایک ہی لمحے۔ اس کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک لمحے میں موجود انسانیت کو مٹا دے، برباد کر دے، اسی لمحے دوسری دنیا لا کر بسا دے۔ اللہ قادر ہے۔ جب اللہ نے دیکھا زمین والوں کو، کسی نے اس کو خوش نہیں کیا، سب نے اللہ کو ناراض رکھا، سب اللہ کے غضب کے اور اس کے عذاب کے مستحق بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں بھیجا، نبی بھیج دیا، نبی بھیجا احسن علم کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ۔ اب بتاؤ چند سالوں میں کیا انقلاب آیا، کیا تبدیلی آئی کہ چند سال قبل اللہ نے ساری انسانیت کو دیکھا اور سب نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اب وہی اللہ نبی کی بعثت کے بعد چند سالوں کے بعد آسمان سے پیغام بھیج رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہ اللہ ان سب سے راضی ہوگی، سب سے راضی ہوگا۔ غور کیجئے، یعنی چند سال کا یہ ایک